عزیزان محترم، میں نے آپ تمامی احباب کو بتایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہر آسمانی کتاب میں، ہر آسمانی صحیفے میں تھا، اور ہر نبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اپنے اپنے دور میں خبر دیتے رہے۔ ہر نبی حضور کا چرچا کرتا رہا، ہر نبی حضور علیہ السلام کے بارے میں بتاتا رہا۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کی، جو یہودی اور نصرانی عالم تھے، یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے احبار و رہبان تھے، انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب میں پیدا ہونے والے ہیں، اور ہجرت کر کے اس سرزمین کی طرف جائیں گے جو دو میدانوں کے درمیان ہے، اور جہاں پر نخلستان ہے، جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کے پیڑ ہیں۔ حاضرین مکرم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدائے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بے پناہ محبت کرنے والے صحابی رسول، جلیل القدر صحابی، جن کو یہ بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، وہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک مجوسی باپ کے بیٹے تھے۔ مجوسی باپ کے گھر ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ ان کا باپ مجوسی تھا، اپنی قوم کا رہنما تھا، اپنی قوم کا رہبر تھا، اور بہت بڑا جاگیردار انسان تھا، بہت بڑا جاگیردار انسان، آگ کا پجاری تھا۔ اس مجوسی کے یہاں ایک آتش کدہ تھا جس میں آگ جلتی رہتی تھی اور 24 گھنٹہ جلتی رہتی تھی۔ اس مجوسی باپ نے اپنے بیٹے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے تربیت کی، اور جس راستے پہ وہ خود چل رہا تھا، یعنی دین مجوسیت پر، اسی راستے پہ اپنے بیٹے سلمان کو بھی چلایا۔ اور کہیں اس کا بیٹا سلمان، چونکہ ایک لوتے بیٹے تھے، ان کا اپنا بیٹا سلمان کہیں ان کا دین چھوڑ کے کسی دوسرے دین کی طرف نہ چلا جائے، اس غرض سے اس نے اپنے بیٹے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا ایک خاص اہتمام کر رکھا تھا۔ کہیں آنے جانے نہیں دیتا تھا، ہمہ وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا تھا، اور جاگیردار تھا تو اپنی جائیداد کی دیکھ ریکھ بھی وہ خود کرتا تھا، باہر کے انتظامی امور بھی باپ خود سنبھالتا تھا، لیکن بیٹے کی نگرانی کرتا تھا، بیٹے کی تربیت کا ایک خاص اہتمام کر رکھا تھا اس باپ نے۔ عزیزان محترم، قلعے کی چہار دیواری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزار رہے تھے، اور اپنے باپ کے ہدایات کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو آتش کدہ میں جو آگ جل رہی ہے وہ کبھی بجھنے نہ پائے، ایسے انتظام کریں، ہمہ وقت لکڑی اور پتھر کا انتظام کرتے رہیں تاکہ آتش کدہ میں آگ ایک لمحے کے لیے بھی نہ بجھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ باپ کو کچھ ضرورت پیش آئی، کچھ کام پیش آ گیا، جس کے تحت باپ نے اپنے بیٹے کو باہر جانے کے لیے کچھ کام کی غرض سے باہر جانے کی اجازت دی۔ کچھ انتظامی امور کے لیے باپ نے حضرت سلمان سے کہا کہ بیٹا باہر جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ باہر، لیکن ساتھ میں تاکید کر دی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے واپس گھر ضرور واپس چلے آنا۔ عزیزان محترم، اب پہلی بار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشفق باپ کی اجازت سے باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے باہر نکلے۔ جب باہر کی دنیا آپ نے دیکھی
تو باہر کی دنیا جب آپ کے سامنے آئی تو آپ اس کی رنگینیوں میں کھو گئے، اس کی خوبصورتی میں کھو گئے، اور جس مقصد کے لیے آپ جا رہے تھے راستے میں آپ نے ایک گرجا گھر دیکھا، پادریوں کا ایک عبادت خانہ دیکھا، راہبوں کا، رہبان کا، احبار کا ایک عبادت خانہ دیکھا۔ عزیزان محترم تو وہاں پر رک گئے، اور رکنے کے بعد میں تھوڑی دیر ان کو دیکھنے لگے۔ وہ رہبان، وہ احبار، وہ پادری اس گرجا گھر میں، اس کنیسہ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، باپ نے ان کو دین مجوسی پہ لگایا تھا، آتش پرست باپ تھا، اور اسی پر اپنے بیٹے سلمان کو بھی لگا رکھا تھا۔ لیکن جب باہر کی دنیا دیکھی، باہر تشریف لے کر آئے، اور ایک گرجا گھر میں، ایک کنیسہ میں، ایک عبادت خانے میں جب انہوں نے چند لوگوں کو عبادت کرتا ہوا دیکھا اللہ کی، تو ان کا جو طرز عمل تھا، ان کی جو عبادت تھی، وہ حضرت سلمان فارسی کو بہت زیادہ اچھی لگی، بہت زیادہ ان کو بھا گئی۔ اس لیے وہ اپنا کام چھوڑ کر وہی کھڑے رہ گئے اور ان کی عبادت کو دیکھتے رہ گئے، اور سورج کب غروب ہو گیا انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ادھر باپ پریشان ہے کہ بیٹے کو پہلی بار میں نے انتظامی امور کی غرض سے باہر بھیجا تھا اور تاکید کی تھی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس چلے آنا، بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ باپ بڑا پریشان ہے، باپ تلاش کروا رہا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے۔ دیر رات کو جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے باپ کے پاس آئے تو باپ کی جان میں جان آئی، اور باپ نے پوچھا کہ اے بیٹا بتاؤ کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اے میرے ابو جان، میں جب اپنے گھر سے باہر نکلا، میں راستے میں ایک گرجا گھر کے پاس سے، ایک عبادت خانے کے پاس سے گزرا ہوں۔ میں نے کچھ لوگوں کو اس گرجا گھر کے اندر، اس عبادت خانے کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو جو چیز میں نے دیکھا ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگی، اس لیے میں وہاں کھڑے ہو کے ان کی عبادت کو دیکھتا رہا۔ عزیزان محترم، اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے باپ کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے۔ وہ فکر مند ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا دین مجوسی چھوڑ کے کوئی اور دین نہ اپنا لے۔ اس لیے باپ نے بات کو کاٹتے ہوئے باپ نے کہا کہ بیٹا سلمان سنو، جن لوگوں کو تم نے دیکھا تھا اور جو عبادت تم نے دیکھی تھی اور جو دین تم دیکھ کر آئے ہو، وہ دین ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بچپن سے حق کو تلاش کرنے کی تمنا تھی، حق تک رسائی حاصل کرنے کی تمنا تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین انہیں حق تک پہنچا دے، انہیں حق کی معرفت کروا دے۔ عزیزان محترم، اپنے باپ کا جواب دیتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نہیں ابو جان، جو عبادت میں نے دیکھی ہے، جو دین آج میں دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ دین ہمارے دین سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا دین اچھا نہیں ہے، جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ دین سب سے وہ دین بہتر ہے۔ عزیزان محترم، باپ فکر مند ہو گیا، اس لیے اپنے بیٹے سلمان کے ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈال دی، انہیں زندان کے اندر قید کر دیا۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس گرجا گھر کے پاس سے واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو اس گرجا گھر کے راہبوں سے، رہبان سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ اس دین کی تعلیم کہاں پر حاصل ہوگی؟ تو ان رہبان نے، ان پادریوں نے، ان عالموں نے کہا تھا کہ اس دین کے کئی تعلیم اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو اس دین کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک شام جانا پڑے گا۔ ملک شام میں ایسے رہبان ہیں، ایسے احبار ہیں جو تمہیں اس دین کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، اس دین کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حق کو تلاش کرنے کی ایک تمنا جاگ اٹھی۔ اب ملک شام جانا تھا، سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کوئی قافلہ ملک شام سے آئے اور حضرت سلمان فارسی اس قافلے میں شامل ہو کے حضرت سلمان فارسی واپس ملک شام چلے جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، باپ نے آپ کو قید کر دیا ہے، خفیہ طریقے سے آپ نے رابطہ قائم کیا تو معلوم ہوا کہ ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کی غرض سے یہاں پر آیا ہوا ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پہ ان سے رابطہ کر کے آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے اور اپنے باپ کو چھوڑ دیا، باپ کی ساری جائیداد کو
کو چھوڑ دی. ارے جاگیردار کے بیٹے تھے, کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں, کسی چیز کی کوئی ان کو کمی نہیں تھی, ہر چیز ان کے پاس مہیا تھی, ان کے پاس ہر مال و دولت تھی, دنیا کا ہر عیش و آرام ان کے پاس تھا, لیکن دل میں حق کی طرف حق تک پہنچنے کی رسائی تھی, دل میں تڑپ تھی کہ اللہ انہیں حق تک پہنچا دے. اس لیے اپنے باپ کو چھوڑ رہے ہیں, عزیز و اقارب کو چھوڑ رہے ہیں, اپنی ساری جائیداد کو ٹھوکر مار کے حق کی تلاش میں ملک شام نکلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. عزیزان محترم, ملک شام پہنچے. وہاں جانے کے بعد میں وہاں کے ایک عالم کے بارے میں دریافت کیا تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں گرجا گھر میں, فلاں کنیسہ میں ایک عالم رہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان کی خدمت کرو اور اس دین کی جو ہے تعلیم حاصل کرتے رہو. عزیزان محترم, حضرت سلمان فارسی اس گرجا گھر پہنچتے ہیں, عالم سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں. عالم نے آنے والے مہمان کا حضرت سلمان فارسی کا خیر مقدم کیا اور رہنے کی اجازت دے دی. تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ عالم جو یہ پادری ہے, یہ عالم نہیں ہے, یہ عالم کے بھیس یا یہ عالم کے لباس میں بھیروپیا ہے. یہ عالم نہیں ہے, یہ بھیروپیا ہے. یہ لوگوں سے صدقات و خیرات وصول کرتا ہے کہ فقراء میں تقسیم کیا جائے گا, اور لوگ اسے صدقات و خیرات دے کر جب واپس جاتے ہیں تو یہ 1 روپیہ بھی غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے. اور اس نے اس جو ہے بھیروپیا عالم نے اپنے لیے مال جمع کر لیا. اتنا مال, سونا چاندی کا ڈھیر اس کے پاس تھا, اور جس عبادت خانے میں رہتا تھا اسی کے تہ خانے میں اس نے مال و دولت جمع کر رکھا, سونا چاندی جمع کر رکھا تھا. اور اتنا زیادہ وہ انسان کنجوس تھا, اور دنیا کی ہوس اتنی زیادہ اس کے اوپر غالب تھی کہ جب موت قریب آئی تو موت کے وقت بھی اس نے 1 روپیہ بھی غریبوں کو تقسیم نہیں کیا, کر کے ساری دولت چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا. اب چونکہ لوگوں کے نگاہ میں وہ ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا, بہت بڑا عابد تھا, اس لیے لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین بڑے ہی اچھے انداز میں کی. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بارے میں بعد آپ نے بتایا کہ جس کو آپ عبادت گزار سمجھ رہے ہو دراصل وہ ایک بہت بڑا مکار انسان تھا. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے عبادت خانے کے تہ خانے میں جو سونا چاندی اس نے جمع کر رکھا تھا وہ سارا نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. لوگوں نے پھر اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی, اس کی لاش کو سولی میں ٹانگ دیا, اور اس کے بعد اس کی جگہ پہ ایک دوسرا عابد لایا گیا, دوسرا عالم آیا. دوسرا والا جو عابد آیا تھا وہ یقیناً اللہ والا تھا, یقیناً وہ حقیقت میں وہ انسان, وہ دوسرا عابد دنیا سے بے رغبت تھا, اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی, وہ صرف اور صرف اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی. عزیزان محترم, حق کی تلاش ہے حضرت سلمان فارسی کے دل میں. اس عبادت, اس عابد کی آپ نے خدمت کی, کئی سال خدمت کی. چند سالوں کے بعد میں اس کے بھی موت کا وقت قریب آ گیا. جب وہ مرگ الموت میں آیا تو حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے کہ میں حق کی تلاش میں اپنے والدین کو, اپنے گھر بار کو, اپنی جائیداد کو, اپنے ملک شام کو چھوڑ کے میں یہاں آیا, اور ایک عابد کی میں نے یہاں پر خدمت کی جو بہت بڑا مکار تھا, عابد نہیں تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اب آپ بھی داغ مفارقت دے کر جا رہے ہیں, آپ کا بھی وصال ہونے والا ہے. اب آپ بتاؤ آپ مجھے کہاں پر جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اب آپ کے بعد میں کس کے پاس, حق کی تلاش کے لیے میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عابد نے, اس عبادت گزار بندے نے, اس اللہ والے نے کہا کہ بیٹا اب یہاں پر کوئی اس دین کا پیروکار نہیں ہے, تم موصل چلے جاؤ, موصل کی سرزمین چلے جاؤ, وہاں پر ایک عبادت گزار ہے, وہاں پر ایک عالم ہے جو اس دین پر چل رہا ہے آج بھی. عزیزان محترم, اس کے انتقال کے بعد حضرت سلمان فارسی ملک موصل چلے گئے. موصل میں گئے, اس عابد سے ملاقات کی, آنے کا مقصد بیان کیا, اس نے خیر مقدم کیا, رہنے کی اجازت دے دی. وہاں پر آپ اس عبادت گزار کی, اس عابد کی آپ خدمت کرتے رہے اور دین کو سیکھتے رہے. چند دنوں کے بعد میں اس کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا. آپ کی امید کی ڈور ٹوٹنے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہ ملک شام سے ملک شام میں اپنے ملک سے ملک شام آیا تھا، ملک شام سے ملک موصل آ گیا ہوں، اب آپ بھی جو ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب مجھے کس کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ روئے زمین پہ کوئی سچا انسان اب نہیں بچا، اس دین کا پیروکار نہیں بچا ہے، اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نصیبین چلے جاؤ۔ ایک شہر کا نام ہے نصیبین۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی وہاں سے ملک موصل سے ملک نصیبین جاتے ہیں، نصیبین پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ اس عابد سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آخر میں پھر وہی ہوا کہ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ملک نصیبین کے عبادت گزار اس عالم کی بھی موت کا وقت قریب آتا ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حق کی تلاش میں فلاں نے فلاں کے پاس، فلاں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اب آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ اس عابد نے کہا کہ اگر تمہیں حق کی تلاش ہے اور اس دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اموریہ چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ حق کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، آپ وہاں سے اموریہ چلے آئے۔ اموریہ میں آنے کے بعد میں زندگی گزارنا تھا، اس لیے آپ نے وہاں پہ تھوڑا موڑا کاروبار بھی کر لیا، کاروبار بھی آپ نے کر لیا۔ اموریہ میں جو عابد تھا، جو عالم تھا، اس کی عبادت کرتے رہے، اور چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد میں اس کے بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امید کی ڈور ٹوٹنے لگی، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ حق کی تلاش میں میں اپنا ملک چھوڑ کے ملک شام گیا، ملک شام سے ملک موصل گیا، ملک موصل سے میں نصیبین گیا، نصیبین سے اس شہر اموریہ میں آیا ہوں، اب آپ بھی دام مفارقت چھوڑ دے رہے ہیں، آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب بتاؤ آپ کے بعد میں کس کی طرف جاؤں؟ تو وہ عابد، وہ عبادت گزار بندہ، وہ عالم کہنے لگا کہ اے بیٹا سلمان سنو، جس دین پر میں چل رہا ہوں اس دین پر چلنے والا اب روئے زمین میں کوئی بھی نہیں بچا ہے، مگر میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اب وہ آخری نبی جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات رچائی اور بسائی ہے، اس آخری نبی کی آمد کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ نبی آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا ہے، وہ نبی تشریف لانے والے ہیں، ان قریب وہ نبی آنے والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے حور و غلمان کو پیدا کیا ہے، وہ ان قریب وہ نبی آنے والے ہیں جن کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس نبی کی خاطر اللہ رب العالمین نے بچایا ہے، اور جس نبی کو حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں آنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، وہ نبی تشریف لے کے آنے والے ہیں، جس نبی کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ وہ آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اے بیٹا سلمان، پوری روئے زمین پہ اب کوئی بھی نیک بندہ نہیں بچا جس کی طرف میں تمہیں ہجرت کرنے کو کہوں، سارے دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، اب حق کی تلاش میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جس نبی جو آخری نبی ہے وہ عرب کی سرزمین پہ پیدا ہونے والے ہیں، وہ عرب کی سرزمین پہ تشریف لانے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، وہ ہجرت کر کے ایسی سرزمین پہ جائیں گے جو دو میدانوں کے درمیان ہے، وہاں پر نخلستان ہے، وہاں پہ کھجوروں کے باغات ہیں، اور اس نبی کی نمایاں نشانیاں یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کو قبول فرمائے گا، اور اس نبی کے دونوں شانوں کے درمیان اللہ نے مہر نبوت رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ روئے زمین میں کوئی بھی اب نیک نہیں بچا، اس دین پر چلنے والا کوئی نہیں بچا ہے، اب وقت ظہور ہے آخری نبی کا،
جو ملک عرب میں پیدا ہوں گے، مبعوث ہوں گے اور ہجرت کر کے اس سرزمین کی طرف جائیں گے جو دو میدانوں کے درمیان ہے، اور جس میدان میں نخلستان ہے، کھجوروں کے باغات ہیں، اور ان کی نمایاں نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ کو قبول فرمائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھے مبارک کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی نے عزم مصمم کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس سرزمین پر جائیں گے جس سرزمین پہ کی طرف اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے، اور جہاں جن کا مزار مبارک وہاں پر بنے گا، اس مقام یثرب کی طرف میں ضرور سفر کروں گا۔ اب وہاں جانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ کوئی قافلہ وہاں سے آئے اور اس قافلے کے ساتھ آپ واپس چلے جائیں۔ عزیزان محترم، چند دنوں کے بعد میں ایک قافلہ ملک یثرب یعنی مدینہ طیبہ سے ایک قافلہ اموریہ گیا تجارت کی غرض سے۔ آپ نے اس سے ملاقات کی اور اپنی بکریوں کو، اونٹ کو، جو آپ کے پاس جانور تھے، سب کچھ آپ نے ان کے حوالے کر دیا، اور ایک ہی خواہش کی کہ میری ساری دولت آپ لے لیجئے، بس آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے شہر لے کے چلیے، اپنے شہر لے کے چلیے۔ عزیزان محترم، انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے ساتھ لے لیا، لیکن تقدیر میں ابھی شہر مدینہ پہنچنا نہیں تھا، تقدیر میں ابھی اور تکلیفیں برداشت کرنی تھی، اس لیے بے دغریغ قافلے والوں نے جب وادی القریٰ میں ان کا قافلہ پہنچا تو قافلے والوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور حضرت سلمان فارسی کو غلام بتا کے ایک یہودی کے ہاتھے بیچ دیا۔ عزیزان محترم، سوچیں آپ، جاگیردار کے بیٹے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ سے ملاقات کے لیے اور حق کی تلاش کے لیے حضرت سلمان فارسی جو بڑے ہی ناز و نعم کے ساتھ پڑھنے والے تھے، آج وہ حق کی تلاش میں غلامی کی زندگی گزارنے لگے۔ عزیزان محترم، وادی القریٰ میں آپ زندگی گزارنے لگے، غلامی کی زندگی۔ آپ کا آقا، یہودی آقا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کرتا، لیکن جب وادی القریٰ میں آپ پہنچے تو آپ کو کچھ نخلستان دکھائی دیے، کچھ کھجور کے پیڑ دکھائی دیے، تو آپ کو لگا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس لیے غلامی کی جو زنجیر آپ کے پیروں میں ڈالی گئی تھی، وہ تکلیفیں، وہ مصائب سب آپ بھول گئے، اس خوشی میں کہ غلامی جھیل رہا ہوں، جھیلوں گا، لیکن ایک نہ ایک دن یہاں نبی آخر الزماں سے ضرور ملاقات ہوگی۔ لیکن چند دنوں کے بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ جگہ وہ نہیں ہے جہاں پر ان کے محبوب ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر کچھ دنوں کے بعد میں ایک قافلہ مدینہ طیبہ سے وادی القریٰ آیا، اور ایک یہودی آیا تاجر وادی القریٰ، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی نے خرید لیا اور حضرت سلمان فارسی کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ شریف چلا آیا۔ اب جب حضرت سلمان فارسی مدینہ آئے اور نخلستان دیکھا، اور اس جو ہے عالم نے، اس عابد نے، اس راہب نے جو نشانیاں بیان کی تھی حضور علیہ السلام کی ہجرت گاہ کی، وہ تمام نشانیاں جب آپ نے دیکھی تو آپ خوشی کے مارے آپ جو ہے جھوم اٹھے، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے قدم پڑنے والے ہیں اور آپ کا مزار مبارک یہی بننے والا ہے۔ عزیزان محترم، آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ کی وادی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس کی خبر مدینہ میں بھی آئی، اور کچھ لوگ آقا علیہ السلام کے مدینہ آمد سے پہلے ہی جا کر حضور علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کا ایک دن میں اپنے آقا کے باغ میں کھجور کے درخت پہ چڑھ کر کھجور توڑ رہا تھا کہ اتنے میں میرے آقا کا بھائی دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ سنا تم نے، وہ نبی آ گئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
وہ جو مکہ المکرمہ میں جنہوں نے نبی ہونے کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ آخری اللہ کے آخری پیغمبر اس سرزمین مدینہ میں آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے جیسے یہ آواز ٹکراتی ہے، آپ اس کھجور کے درخت سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، نیچے کود پڑتے ہیں اور اپنے آقا کے بھائی کو گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کون آ گیا ہے، کیا بتا رہے ہو، کیسی خبر دے رہے ہو۔ عزیزان محترم، ان کے آقا کے بھائی نے ایک تھپڑ رسید کیا، کیونکہ یہ عمل تو ان کے نزدیک ایک سنگین گستاخی ہے، اور کہا کہ جا کے تم اپنا کام کرو، چلے جاؤ جا کے کام کرو، تم سے کیا مطلب ہے دنیا داری سے، تمہیں کیا لینا ہے کہ کون آیا ہے کون چلا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اب امام حضرت سلمان فارسی کو ہوش آیا کہ انہوں نے اپنے آقا کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب دل میں ان کے خیال آنے لگا ہے، ارے اسی روزے سعید کے لیے تو میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، اسی روزے سعید کے لیے تو میں نے اپنی جائیداد کو چھوڑا تھا، اسی روزے سعید کے لیے تو میں نے اپنے ملک چھوڑا تھا، اسی روزے سعید کے لیے میں ملک شام گیا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں ملک موصل گیا تھا، یہی دن کی تلاش میں میں ملک نسیبین گیا تھا، اسی دل کی تلاش میں میں عموریہ گیا تھا، ارے اسی دل کی خاطر تو میں نے اہل نظر کی سالہ سال خدمتیں کی ہے، اسی دل کی خاطر تو میں نے نہ جانے کتنی غلامی کی زندگی بسر کی ہے، کہ ایک دن وہ دن آئے گا کہ جب میں اپنی نگاہوں سے اللہ کے حبیب کا دیدار کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ حاضرین مکرم، دن کسی طریقے سے آپ نے گزارا، اور دن گزارنے کے بعد میں شام کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اپنے آقا و مولا اپنے محبوب کی بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ٹوکری میں کچھ کھجور لے کے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، اس کے آپ قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ حاضرین میں ساری کھجوروں کو تقسیم کر دیا گیا، اور ایک کھجور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون نہیں فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس راہب نے جو نشانیاں بیان کی تھی، 3 نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی پوری ہو گئی، لیکن جب تک 2 نشانیاں اور نہیں پوری کر لوں گا مجھے یقین نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرے دن یا 2-4 دن کے بعد میں پھر حضرت سلمان فارسی کھجور لے کے حاضر خدمت ہوئے، اور جانے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، اسے قبول فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے اسے خود بھی تناول فرمایا، اپنے بیٹھے صحابہ کرام کو بھی کھانے کے لیے کہا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، لیکن اب مہر نبوت جب تک نہیں دیکھ لوں گا جب تک یقین نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے کسی صحابی کو دفن کرنے کے لیے، کسی صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو مدفون کرنے کے لیے آپ تشریف لے کر آئے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے اور اس ہوا کے جھونکے سے حضور کی چادر مبارک آپ کی شان مبارک سے ہٹ جائے، تاکہ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ وہی آخری نبی ہے۔ محترم، اسرار نہا سے باخبر آقا نے حضرت سلمان فارسی کی آرزو کو بھانپ لیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی چادر مبارک کو ہٹا دیا اور کہا اے سلمان، راہب نے جو نشانی بیان کی تھی وہ نشانی بھی تم دیکھ لو۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ کر حضور علیہ السلام کی مہر نبوت جو دونوں شانوں کے درمیان تھی اس کا بوسہ لیا۔ ارے اس کا بوسہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، قسمت والوں کو مہر نبوت کا بوسہ ملتا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں کہ سلمان آگے آ جاؤ، آپ آگے آتے ہیں، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری رودات بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حق کی تلاش میں نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہے، کتنے آلام برداشت کیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان فارسی کا یہ واقعہ تمام مسلمانوں کو سنایا جائے
جائے تاکہ ان کے ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آتی ہوئی نظر آئے۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی اب گاہے بگاہے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، غلامی جھیل رہے تھے، آقا آپ کے اوپر بڑی تکلیفیں کرتا تھا، بڑے مصائب ڈالتا تھا، بڑی آپ کے اوپر تکلیفیں ڈالتا تھا عزیزان گرامی قدر، مگر وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ حضور کا دیدار ہو جاتا تھا، ساری تکلیفوں کو بھول جاتے تھے۔ اب ان کے لیے ایک پریشانی یہ تھی کہ اپنی مرضی کے مطابق حضور کا دیدار نہیں کر پاتے تھے۔ جب دل میں چاہتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آئیں تو وہ آ نہیں پاتے تھے، چونکہ غلام تھے، غلام اجازت دیتا تھا تب جا کے آپ کہیں حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کر آتے تھے۔ اس لیے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، اپنے آقا کو کچھ مال دے کے تم اپنے آپ کو آزاد کیوں نہیں کروا لیتے ہو؟ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سن کے حضرت سلمان فارسی اپنے آقا سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے آزاد کر دیجئے، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ مال دے دوں گا۔ اس کے حضرت سلمان فارسی کے آقا نے کہا کہ اگر تمہیں آزادی چاہیے تو 300 کھجوروں کے درخت چاہیے اور 40 اوقیہ سونا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ وہ ڈیمانڈ تھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روز پھر آئے، چہرہ اداس ہے۔ آقا پوچھتے ہیں سلمان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے میں نے کہا تھا، مگر میرے آقا نے کہا ہے کہ 300 کھجوروں چاہیے اور 40 اوقیہ سونا، تب جا کے میں تمہیں آزاد کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آقا نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام اٹھ پڑے، کوئی ایک درخت لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجور کے 2 درخت لے کے آ رہا ہے، کوئی 10 لا رہا ہے، کوئی کم لا رہا ہے، کوئی زیادہ لا رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 300 گڈھے کھودو۔ حضرت سلمان فارسی نے 300 گڈھے کھودے، 299 درخت، 299 پودے کھجور کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگائے۔ حضرت سلمان فارسی کے دل میں خواہش آئے کہ ایک پیڑ میں بھی لگا دوں۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک پیڑ آپ نے لگایا، لیکن تقدیر دیکھیے کہ حضور نے جتنے پیڑ لگائے تھے سارے کے سارے اگائے، سب کے سب سب کے سب اگائے، مگر جو سلمان فارسی نے جو پیڑ لگایا تھا وہ مرجھا گیا۔ عزیزان محترم، آج بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ مدینہ طیبہ میں آج بھی موجود ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آج بھی حضرت سلمان فارسی کا باغ دیکھتے ہیں۔ ارے یہ وہ باغات ہیں، یہ وہ خوش نصیب پیڑ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چند روز کے بعد میں مال غنیمت میں سونا آیا، ایک معدنی سونا آیا جو انڈے کے برابر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 300 درخت ہو گئے ہیں اور 40 اوقیہ سونا، یہ سونا انڈے کے برابر ہے، اس کو لے کے جاؤ اور اپنے آقا کو دے کر آزادی حاصل کر لو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ 40 اوقیہ کے مقابلے میں یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو اپنی زبان مبارک سے لگایا اور پھر حضرت سلمان فارسی کو دے دیا، کہا جاؤ اسی تھوڑے سونے سے 40 اوقیہ سونا پورا ہو جائے گا۔ اور وہ جو تھوڑا تھا 40 اوقیہ سونے کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین نے اسی کے ذریعے پورا سونا جو ہے 40 اوقیہ کی قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی برکت سے وہ ادا ہو گیا، اور حضرت سلمان فارسی آزادی حاصل کر کے اب حضور کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ ادھر سے آزادی حاصل کی، ادھر حضور کی غلامی اختیار کر لیے، اور غلامی بھی ایسی جو دنیا میں بھی کامیاب کر رہی ہے، آخرت میں بھی آزاد کر رہی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے حال زار پہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔